میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بڑھتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہو۔ آگے میرے شہزادے، میں تمہارے ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چیختے چیختے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپڑ کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے، میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا اور وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب۔ اس نے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانا محفوظ کر گیا۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالیں جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین بے تاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے مل ہی گیا تھا، لیکن حال دل اور بے تابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سنتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کو تنہائیوں اور اندھیریوں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نکل نہیں سکتی اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب میں ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیریوں ویرانوں سے خوف، کیسا خوف تو دل میں ہوتا ہے۔ اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ میں تمہیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں، اندھیروں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھ جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے، سنسان اندھیرے خوفزدہ نہیں کر سکے تھے۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا۔ حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوفزدہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو۔ اس کی بات میں چونک دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تاثرات میں کھویا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہے نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسان کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسا علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ رات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے
تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں میں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دے۔ کاش ایسا ہو جائے، میں نے کہا۔ تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا؟ اس نے سائرش روحانسی ہو گئی اور بولی، بس اب اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز سائرش، بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کہا آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا؟ اس نے غصے میں تپتے ہوئے بولا، کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوش برائی اچھی چھی بری شکل والا۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس کے تھپڑ کا ایسا بدلہ لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سائرش کی باتوں نے میرے دماغ میں طیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرأت! اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان نہیں، آپ اسے کچھ نہ کہنا، خواہ مخواہ دشمنی بڑھ جائے گی۔ بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سائرش میری خاموشی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرأت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ سائرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نوائٹ میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت ہی پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روک کے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، میں اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے، میں نازا ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور بکھنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سائرش کی تھی۔ رہا یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا، کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کا مانند خون بہہ رہا تھا۔ سائرش، میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفرل تھا، میں نے اسے مفرل سے اس کا سر باندھ دیا تھا۔ خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظر میرے چہرے پر ڈالی، اس کے لب کپکپاتے آواز لہرانے لگی، جان وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ کون؟ بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا دوست۔
سوچے والا دوست سحریش کی زبانی فائز کا نام سن کر آگ بگولا ہو گیا اور وہ چیختے ہوئے بولا، میں اس بغیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا، کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سحریش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل، ڈرپوک انسان چپ بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ میں نے اس کی تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سحریش کے پاس آیا، وہ درد شدت سے کرا اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا، جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا کہ اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔